چاہے موسی ہو یا غیر موسی، جب بھی مالی کشائش پیدا ہو، اس مالی کشائش کو انہیں قربانی میں بڑھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری استعدادوں کو، کشائش کو اس لیے بڑھایا ہے کہ تاکہ آزمائے جائیں، یہ دیکھا جائے کہ بیعت کے دعوے میں کس حد تک سچے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا کے ارشاد کے بعد اس ارشاد کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی نیک کام کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر ٹال مٹول کر رہے ہوگے تو نقصان بھی ہوگا۔ بہرحال اگر دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو تو ایسے لوگ جن کی غلطیوں کی وجہ سے ان سے چندہ نہیں لیا جاتا، جب ایسی پھر صورتحال جو پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، وصیوں کی وصیت پہ زد پڑتی ہے یا دوسرے لوگوں کے چندوں پہ، تو کیونکہ باہر احمدی ہیں، دل میں نیکی ہوتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے، پھر ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں، جیسا بتایا کہ معافیاں پھر مانگتے ہیں، اور ان کے لیے بات بڑی سخت تکلیف دہ بن رہی ہوتی ہے۔ تو جب نظام جماعت نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر بعض عارضی مجبوریوں کی وجہ سے شرع کے مطابق چندہ نہیں دے سکتے تو رعایت لے لیں، تو سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ رعایت شرع کی منظوری حاصل کر لی جائے، بجائے اس کے کہ غلط بیانی سے کام لیا جائے۔ اور میں اس بارے میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بغیر کسی سوال جواب کے رعایت شرع مل جائے گی۔ تو ایک تو جو لوگ اپنی آمد غلط بتاتے ہیں، وہ غلط بیانی کی وجہ سے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے اس غلط بیانی کی وجہ سے اپنے پیسے میں بھی بے برکتی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس خدا نے اپنے فضل سے حالات بہتر کیے ہیں، وہ ہر وقت یہ طاقت رکھتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی مشکل میں گرفتار کر دے۔ بس خدا تعالیٰ سے ہمیشہ معاملہ صاف رکھنا چاہیے۔ تو اصل بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مالی قربانی ذریعہ ہے تربیت کا، اور نفس کو پاک کرنے کا۔ اگر کچھ حصہ مالی قربانی بھی کر رہے ہیں اور غلط بیانی کر کے اپنی آمد کو بھی چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو مالی قربانی کرنے والوں کے لیے ان کے نفسوں کو پاک کرنے کا وعدہ ہے، اس سے تو پھر حصہ نہیں لے رہے ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے دل کا حال جانتا ہے، اس کے تمام حالات جانتا ہے، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایسی مالی قربانی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ تو پھر تربیت میں کمی کا باعث بن رہی ہوتی ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی غلط نمونے قائم کر رہی ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ بھی بن رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسے لوگ مکمل طور پر چندے سے رخصت حاصل کر لیا کریں، اور غلط آمد بتانے کی وجہ سے جو جھوٹ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں، کیونکہ جھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ بس چند ایسے لوگ جو اس قسم کے طریق اختیار کیے ہوئے ہیں
ان کے لیے اس میں بڑا انذار ہے. اللہ ہر احمدی کو اس سے بچائے، اور ہم مالی قربانی دلی خوشی سے کرنے والے ہوں، نہ کہ بوجھ سمجھ